میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا ہے، میں نے یوسف کو مصر پر بادشاہت کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے داؤد کے ہاتھوں میں لوہے کو موم دیکھا ہے، میں نے موسیٰ کو رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن سنو، میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان اشرف الانبیاء، شان اشرف الانبیاء، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا۔ یہ باتیں چل رہی تھی نا، آواز قدرت آتی ہے۔ اب میں جو جملے کہنے جا رہا نا، اسے اپنے دل کی تختی پر نوٹ کریں۔ آواز قدرت آتی ہے، ارے رب کا ارے سنو، تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ ارے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے کہ میں نے محمد جیسا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اشرف الانبیاء، شان اشرف الانبیاء، علامہ فیضان اشرف صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کا میلاد، آقا کا میلاد، میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں مصطفیٰ کریم کے میلاد کا میم ادا کر دوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا۔ علماء موجود ہیں، سے پوچھیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، یہ وہ ذات ہے نا جن کے ماننے میں کسی نمبر کا اختلاف نہیں۔ کیا انداز ہے، کیا واہ واہ واہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے۔ 100 حصے کرنے کے بعد اس میں سے ایک حصہ لیا، اور ایک حصہ لینے کے بعد اس میں سے آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ کسے دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور باقی آدھا تمام کائنات میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ہم سب جتنے یہاں موجود ہیں نا، اگر ان کو ملا ہے تو اس آدھے میں سے ملا، اور باقی کتنا بچا؟ روپی، اگر 100 روپے میں سے ایک خرچہ کرو، روپیوں کا حساب خوب یاد رہے گا۔ بات ہے، واہ واہ۔ سے دکان والے کیا زیادہ چھوڑ کے نہیں آئیں گے۔ کتنے بچے؟ 99 ہے نا، 99۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے۔ 100 حصے کرنے کے بعد اس میں سے ایک لیا، آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، اور آدھا تمام کائنات میں تقسیم کر دیا، اور باقی 99 حصے میرے مصطفیٰ کو دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقی 99 حصے میرے مصطفیٰ کو دے دیے۔ اسی بات پر میں کہا کرتا ہوں کہ سنو، جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا نا، انہوں نے انگلیوں کے پورے کاٹے، ہے بات یا نہیں؟ جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے انگلیوں کے پورے کاٹے تھے، اور جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، ہے بات کیا؟ حق ہے، حق ہے۔ وہ پورے کٹ گئے تھے۔ اور میں انبیاء کے درمیان تقابل نہیں کرتا، علماء نے منع فرمایا، لیکن میں باتیں کر سکتا ہوں۔ تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے علماء سے آپ نے سنا ہے نا کیا ہوا تھا مصر میں، کب عورتوں کے ہاتھ سے چھری سے نیمبو کٹا، کب انگلیاں کٹی، ان عورتوں کو ہوش نہیں رہا، ہے نا؟ علماء فرماتے ہیں ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں، کیوں؟ کیونکہ حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ مدہوش ہو گئی، ہے بات یہ نہیں؟ حضرت یوسف کو دیکھا تو مدہوش ہو گئی۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، انہوں نے اگر انگلیاں کاٹی ہیں نا تو مدہوشی ہے، انہوں نے کاٹی ہے نا تو مدہوشی میں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا حسن ایسا تھا کہ انہوں نے گردنیں کٹائی ہیں تو ہوش میں۔ سبحان اللہ، حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اشرف الانبیاء، علامہ فیضان اشرف صاحب قبلہ، واہ واہ واہ۔ ارے کیوں؟ اس لیے اس سے پہلے وہ مدہوش تھے، مصطفیٰ کریم کو دیکھنے سے پہلے وہ مدہوش تھے، وہ مدہوش تھے، ایسے مدہوش تھے کہ جس سے ڈرتے تھے اسی کی پوجا کرنے لگے، کیونکہ مدہوش تھے، ایسے مدہوش تھے کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں کو لے جا کر کے منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، کیونکہ مدہوش تھے۔ ایسے مدہوش تھے کہ پانی پر لڑتے اور خون کی ندیاں بہا دیتے، کیونکہ مدہوش تھے۔
ایسے مدہوش تھے کہ بیٹی پیدا ہوتی اور اسے زندہ دفن کر دیتے کیونکہ مدہوش تھے. ایسے مدہوش تھے کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا بیٹھا تھا کیونکہ مدہوش تھے. لیکن مصطفیٰ کریم کو دیکھنے کے بعد انہیں ہوش آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوش آ گیا. ایسا ہوش آیا کہ مصطفیٰ کے غلاموں سنو، بات اپنی ہے لیکن انگریز ہسٹورین لکھتا ہے کہ مجاہدین اسلام کا ایک لشکر ہے اور سامنے دریا ہے. مصطفیٰ کے غلاموں کو ایسا ہوش آیا کہ انہیں دریا نہیں، انہوں نے اپنے گھوڑے کی ٹاپیں اٹھائیں اور اٹھا کر کے دریا نہیں ڈوبوتا. ارے میں کہتا ہوں دریا کیسے ڈوبے گا؟ دریا میں کیسے ڈوبے گا؟ کیوں؟ کیونکہ کشتیاں ساحل سے وہ اپنی لگائے ہوئے ہیں. ارے کشتیاں ساحل سے وہ اپنی لگائے ہوئے ہیں. ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے سبحان اللہ. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے؟ آقا کا حسن، آقا کا جمال. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اتنا خوبصورت بنایا ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا حسین بنایا ہے، اتنا جمیل بنایا ہے کہ آقا اٹھیں تو آسمانوں کو عروج ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے. آقا مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا بات کرے نا تو پھول جھڑنے لگے. سبحان اللہ آقا سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر جھکا کے بولے تو حدیث بنے. سبحان اللہ. ارے قدم اٹھائیں تو سنت بنے، اے سبحان اللہ. قدم رکھیں تو جنت بنے. اے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قدم رکھیں تو جنت بنے. کیا انداز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جسے محبت سے دیکھے نا وہ صحابی بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے محبت سے دیکھیں وہ کیا بنے؟ صحابی بنے. اور جس سے نکاح کرے وہ ام المومنین اے بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے بات یہ نہیں؟ حق ہے. اور جو پیدا ہو وہ خاتون جنت بنے. اے سبحان اللہ. ارے جسے بیٹیاں دے وہ جنورین بنے. اے سبحان اللہ. ارے جسے بھائی کہیں وہ شیر خدا بنے. سبحان اللہ. ارے جسے چومے وہ حسنین بنے. اے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اشرف الانبیاء، شان حسنین کریمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کا حسن، آقا کا جمال. میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں حسن مصطفیٰ کا ہاتھ ادا کروں. آج 1400 سال گزر چکے ہیں نا. ابھی مجھ سے پہلے نعت پڑھی جا رہی تھی نا. جب ہم 1400 سال بعد نعت سنتے ہیں تو ہم پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی حق ہے. سبحان اللہ. ہے. بات یہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا، ایک ہم خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، کیف میں ایک دل میں ایک وارفتگی پیدا ہو جاتی، ایک کیفیت طاری ہو جاتی. سوچیں ابھی ہم نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں. ابھی نہ تو نعت سننے والے نے دیکھا اور نہ نعت پڑھنے والے نے. کیا بات ہے. 1400 سال بعد سوچیں ان کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو اور پھر نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سناؤں آپ کو؟ آتا ہے. سننا چاہیں گے؟ سوچو ہم نے دیکھا نہیں پھر اگر کوئی پڑھتا ہے تو کیفیت طاری ہے. لیکن وہ ذات نے جس نے رسول کو دیکھا پھر نعت لکھی. سنیں گے آپ؟ عربی میں ہے، ایمانداری سے سنو گے تو پھر ترجمہ بھی کروں گا. آتا ہے. سنیں گے آپ؟ کون ذات ہے؟ وہ ذات حضرت حسان بن ثابت. سامنے کون موجود ہے؟ کونین کے والی سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم موجود ہے اور حضرت حسان رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي. یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. ارے خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. كأنك قد خلقت كما تشاء. آقا کا حسن، آقا کا جمال. حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. بولو
اللہ سے زیادہ حسین آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. واج معلومین کا لم تلد النساء. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا نہیں. آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا نہیں. خلقت مبرئا من کل عیب. یا رسول اللہ رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. جانتے ہیں رب نے ساری کائنات کو کس کی مرضی سے بنایا؟ رب نے. اب یہ صحابی کا عقیدہ دیکھو اور کونین کے والی کے سامنے یہ کلام پڑھا جا رہا ہے. مصطفیٰ کریم محفل میں موجود ہیں. صحابی کا عقیدہ دیکھو. حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے یا رسول اللہ رب نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ لیکن رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان اشرف الانبیاء نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا کہ رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. یہ ہے صحابی کا عقیدہ. اور میں ایک بات اور کہہ دوں, سننا چاہو گے؟ اس کو اور ایکسپلین کروں اور پھیلاؤں, تشریح کروں اس کو. کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. اس بات کا مطلب سمجھے؟ اس کو اور پھیلاؤں, ختم کر دوں؟ ٹائم ختم ہو گیا کیا ہے وقت؟ دیکھیے الحمدللہ حسن مصطفیٰ پر ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں. اور مصطفیٰ کریم کی شان میں بتا دوں, میری زندگیاں ختم ہو جائے اپنے خون کے آخری قطرے تک اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک میلاد مصطفیٰ ہم اور آپ مناتے رہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا کہ رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا حبیب بتاؤ تیرا چہرہ کیسا بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب بتاؤ تیرا چہرہ کیسا بناؤ. یا رسول اللہ آپ نے عرض کی ہوگی اے رب قدیر میرا چہرہ ایسا بنا کہ میں آسمانوں کی طرف اٹھاؤں اور تو قبلہ بدل دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آسمانوں کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے. علماء موجود ہیں یہ آپ کو سمجھائیں گے. کأنک قد خلقت. حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے یا رسول اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا حبیب بتاؤ تیرے ہاتھ کیسے بنے. حبیب بتاؤ تیرے ہاتھ کیسے بناؤ. آقا آپ نے عرض کی ہوگی اے رب قدیر میرے ہاتھ ایسے بنا کہ میں صحابہ کے کٹے ہوئے ہاتھ پر پھیر دوں تو وہ جڑ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قد خلقت کما تشاء. اللہ رب العزت حضرت حسان بن ثابت کرتے یا رسول اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا حبیب بتاؤ تیری مٹھیاں کیسے بناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب بتاؤ تیری مٹھیاں کیسے بناؤ. آقا آپ نے عرض کی ہوگی اے رب قدیر میری مٹھیاں ایسے بنا کہ میں ان مٹھیوں میں کنکریاں لوں تو کلمہ پڑھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا انداز ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان بن ثابت نے عرض کی ہوگی اے رب قدیر کے حبیب اللہ رب العزت نے بھی سوال کیا ہوگا حبیب بتاؤ تیری انگلیاں کیسے بناؤ. حبیب بتاؤ تیری انگلیاں کیسے بناؤ. آقا آپ نے عرض کی ہوگی کأنک قد خلقت کما تشاء. آقا آپ نے عرض کی ہوگی اے رب قدیر میری انگلیاں ایسے بنا کہ میں اشارہ کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو کر کے قدموں میں آ جائے. میں اشارہ کروں تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائے. میں اشارہ کروں تو درخت کھینچ کر کے میری بارگاہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کأنک قد خلقت کما تشاء. جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کرتے ہیں یا رسول اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا حبیب بتاؤ تیرا پسینہ کیسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا انداز ہے. سبحان اللہ سبحان. کأنک قد خلقت کما تشاء.
حبیب بتاؤ تیرا پسینہ کیسے بناؤ؟ یا رسول اللہ آپ نے عرض کی ہوگی اے رب قدیر میرا پسینہ ایسا بنا کہ عائشہ اپنے کپڑوں پر لگا کر کے جائے تو مکے کی عورتیں پوچھے خوشبو کہاں سے منگائی ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان اشرف الانبیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، عرش تک جائے گا معراج کا دولہ ہوگا، اور شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، ارے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا، اور سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، ارے چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا۔ اور جانتے ہیں یقین دیکھیں مولانا مشتاق صاحب، اور اس شعر کا تیور دیکھیں اور یقین دیکھیں، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے، سبحان اللہ، اور شفاعت کے لیے جانتے ہیں اللہ جسے چنتا ہے انہیں کیا بناتا ہے؟ نبی بناتا ہے نا، لیکن میرے آقا نبیوں کے نبی، میرے رسول رسولوں کے رسول، میرے پیغمبر پیغمبروں کے پیغمبر، سارے نبیوں کے لیے نبوت، میرے رسول کے لیے ختم نبوت، واہ واہ، میرے رسول کے لیے ختم نبوت، سارے نبیوں کے لیے امت، سارے نبیوں کے لیے امت، ارے میرے نبی کے لیے خیر امت، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کا معراج فرش پر، سارے نبیوں کا معراج فرش پر، میرے آقا کا معراج عرش پر، سارے نبیوں کے لیے شفاعت، میرے نبی کے لیے شفاعت کبریٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، عرش تک جائے گا معراج کا دولہ ہوگا، ارے شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا، اور سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، ارے حشر کچھ اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حشر کچھ اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا، آقا کا میلاد، آقا کا میلاد، اور سننا چاہو گے ختم کر دوں؟ مصطفیٰ کریم کے میلاد پر باتیں ہو رہی ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن مصطفیٰ کریم کے میلاد کا میم ادا نہیں کر سکتے، ہے بات یہ نہیں؟ جانتے ہیں علماء موجودین سے پوچھیں، علماء موجودین سے پوچھیں، صحابہ کا مقدس مجمع ہے، باتیں کیا چل رہی ہیں، موضوع سخن کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، اللہ نے حضرت آدم کو کیا بنایا؟ بولو صفی اللہ۔ اللہ نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ۔ یہ باتیں کر رہے ہیں صحابہ آپس میں، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ حیرت میں ہے یہ باتیں کر کے کہ کونین کے والی کی جلوہ گری ہو گئی۔ محفل میں مصطفیٰ کریم تشریف لائے، دلوں مصطفیٰ تو وہ ہے نا جو دلوں کے حال سے بات، صحابہ باتیں کیا چل رہی ہیں، موضوع سخن کیا ہے، ٹاپک کیا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، اللہ نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، یا رسول اللہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، یا رسول اللہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، یا رسول اللہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا خلیل بنایا، یا رسول اللہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں خلیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست ہے نا۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا نا، فرمایا صحابہ پریشان مت ہو،
صحابہ حیرت میں مت پڑو. ارے سنو, اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے اور مجھے اپنا حبیب بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کا اللہ. معنی ہوتے ہیں دوست کے. علماء موجود ہیں, ان سے پوچھئے, آپ کو بتائیں گے. حبیب کا معنی بھی ہوتے ہیں دوست. ہے بات یہ نہیں. لیکن میں ایک بات اور بتا دوں, دوستوں میں فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا, آپ کی زندگی میں دوست ہیں؟ نہیں ہے, صرف دشمن بنایا آپ نے. بولو. لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ سالوں پر ملتے ہیں, اور آپ ہی کی زندگی میں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ ہفتوں پر ملتے ہیں, اور آپ ہی کی زندگی میں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے بنا ملے آپ رہ نہیں سکتے. ہے بات یہ نہیں؟ اگر دن میں 2-4 بار فون پر بات نہ کرو تو سکون اور قرار میں اثر نہیں. ہے بات یہ نہیں؟ اگر 2-4 بار باتیں نہ ہو تو سکون اور قرار میں اثر نہیں ہوتا. ارے سنو, خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جسے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے, اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جسے محبت میں سب کچھ دے دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ, شان اشرف الانبیاء, علامہ فیضان اشرف صاحب قبلہ, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. یہی وجہ تھی کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں, اے رب قدیر, میں اسے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, ارے حبیب اشارہ کر, اور 2 ٹکڑے کرتے اس لیے کہ میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ تھی کہ مٹھیوں میں بے جان کنکر ہیں. مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں, اے رب قدیر, میں اسے بلوانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, ارے حبیب, مرضی ہو تو کلمہ پڑھا, مرضی ہو تو درود پڑھا, اس لیے کہ میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ کہ علی کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے. مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں, اے رب قدیر, میں ڈوبا ہوا سورج پلٹانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, ارے حبیب اشارہ کر اور ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے, اس لیے کہ میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کا حسن, آقا کا جمال, میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں مقام مصطفیٰ بیان کروں. میری کوئی اوقات نہیں ہے. میں ایک بات بتا دوں, جس کا میلاد رحمان بیان کرتے, سبحان اللہ. جس کی شان قرآن بیان کرتے ہیں, اس کی شان کوئی انسان نہیں بیان کرتا. لیکن باتیں نکل آئی ہیں تو کہہ دیتا ہوں. سنو گے اور سناؤں, ختم کر دوں؟ ابھی میرا سفر بھی. اور میں کہا کرتا ہوں کہ مختصر سی میری کہانی ہے, مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے ان کی مہربانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مختصر سی میری کہانی ہے یا رسول اللہ, جو بھی ہے تیری مہربانی ہے, اور جتنی سانسوں نے تیرے نام لیے. یا رسول اللہ, مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے تیری مہربانی ہے, اور جتنی سانسوں نے تیرے نام لیے, بس وہی میری زندگانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس وہی میری زندگانی. ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے, طلب امن و عافیت کے لیے, تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے, زندگی کی کسی ایک رات اپنے آقا کی رخ نور کی زیارت کے لیے درود پاک کرنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کا میلاد, میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا میں. سننا چاہیں گے آپ؟ کہاں ہے اللہ کے رسول؟ بھول گئے؟ کہاں ہے؟ مکہ میں. اور مکہ میں کہاں ہے؟ عبداللہ, حضرت عبداللہ کے گھر میں. اور حضرت عبداللہ کے گھر میں کہاں؟ آمینہ کے حضرت آمینہ کی میلاد مصطفیٰ. میرا تخیل دیکھیں, ہے نا, حضرت آمینہ کی گود میں حضرت آمینہ دیکھتی ہے نا, دیکھ کر کے مسکراتی ہے کہ میں نے ایسا خوبصورت آج تک, سبحان اللہ سبحان اللہ, میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا. ارے جب سے آیا ہے پورا گھر روشن ہے, جب سے آیا ہے آنگن خوشبوؤں سے معطر. یہ کہہ کر کے حضرت, میرا تخیل سنیں, حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت آمینہ کی آنکھیں اشکبار ہوئی. آمینہ آپ روتی کیوں؟ حضرت آمینہ فرماتی کہ اللہ نے اتنا خوبصورت بیٹا دیا ہے. آمینہ پھر کیوں روتی؟ اللہ نے اتنا خوبصورت بیٹا دیا کہ جب سے آیا ہے پورا گھر روشن, جب سے آیا ہے آنگن خوشبوؤں سے معطر. آمینہ پھر کیوں روتی ہے؟ حضرت آمینہ فرماتی, حضرت آمینہ فرماتی, روتی اس لیے ہوں
کہ کاش آج عبداللہ موجود ہوتے. علم یجد کا یتیمن فا. آمینہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ آمینہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے نا تو اپنے اس چاند سے بیٹے کے لیے کھلونے لاتے. آواز قدرت آتی رب پکار اٹھتا. میرا تخیل سنیں. آواز قدرت آتی رب پکار اٹھتا. آمینہ پریشان مت ہو, آمینہ رنجیدہ مت ہو. آمینہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے, تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے. ارے تو میری نسبت کی طرف دیکھ, میں نے اسے وجہ کائنات بنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آمینہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے, تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے. ارے تو میری نسبت کی طرف دیکھ, میں نے اسے مقصود کائنات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آمینہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے, تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے. ارے تم میری نسبت کی طرف دیکھ, میں نے اسے سیاہ لامکہ بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آمینہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے, تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے. ارے تم میری طرف میری نسبت کی طرف دیکھ, میں نے اسے رحمت کائنات بنایا. میں نے اسے معلم کائنات بنایا ہے, میں نے اسے طبیب کائنات بنایا. آمینہ پریشان مت ہو, آمینہ رنجیدہ مت ہو. آمینہ یہ میرا حبیب ہے, میں نے اسے اپنا حبیب بنایا. آمینہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کیسے کھلونے لاتے؟ آواز قدرت آتی ہے, میرا تخیل سنیں. رب فرماتا ہے آمینہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کیسے کھلونے. آمینہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کیسے کھلونے لاتے؟ ارے اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے لکڑی کے, کھلونے لاتے پتھر کے, کھلونے لاتے لوہے کے, کھلونے لاتے مٹی. یہی تو ہوتا نا. آواز قدرت آتی, رب کرتا آمینہ پریشان مت ہو, علم یجد کا یتیمن فا. آمینہ یہ میرا حبیب ہے. ارے سنو آمینہ, اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے لکڑی کے, اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے لوہے کے, اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے مٹی کے. آمینہ یہ میرا حبیب ہے, جب یہ کھیلنے کی خواہش کرے گا تو میں اس کے لیے چاند تاروں کو کھلونے بنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ. سبحان اللہ. علم یجد کا یتیمن فا. آمینہ پریشان مت ہو, آمینہ حیران مت ہو, یہ میرا حبیب ہے. جب یہ کھیلنے کی خواہش کرے. حضرت آمینہ پھر روتی. آمینہ اب کیوں روتی؟ حضرت آمینہ فرماتی روتی, میرا تخیل سن, روتی اس لیے ہوں کہ اللہ نے اتنا خوبصورت بیٹا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں کوئی گڑھ کے تھوڑی نہیں پیش کروں گا, علماء موجود ہیں ان سے پوچھیں. میرا تخیل دیکھ, کیا انداز ہے. سبحان اللہ. میں کوئی گڑھ کے نہیں پیش کر رہا ہوں, جو باتیں ہیں نا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی. آپ کے تخیل پر قربان. سبحان اللہ. فلیور نیا ہے, ہمارا ینگسٹر فلیور سے بہت واقف ہے. بات یہ نہیں, فلیور لگتا ہے نا. ہاں میرا تخیل سنیں, ہے نا. آقا کا میلاد. آمینہ پھر روتی کیوں ہے؟ حضرت آمینہ فرماتی روتی اس لیے ہوں کہ کاش آج عبداللہ موجود ہو. آمینہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ حضرت آمینہ فرماتی کہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے نا تو اپنے اس چاند سے بیٹے کو سیر کرانے لے جاتے. کیا بات ہے, کیا تخلق ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خاموش ہیں. دیکھیے علماء موجود ان سے پوچھیں, ہم سینکڑوں صفحے پڑھتے ہیں تب جا کر کے 10 پیج کی تقریر تیار ہوتی ہے. بات یہی ہے, تب جا کر کے 10 منٹ کا آپ کے لیے میٹر تیار کرتے ہیں. میں ایک دم پسند نہیں کرتا کہ میری باتوں کو ہوا میں اڑایا, اور میں کوئی سڑے ہوئے تربوز تھوڑی نہیں بیچ رہا, اسے آپ خرید کے جائیں گے. میں اس رسول کی باتیں کر رہا ہوں نا کہ جس رسول کی بات پر رحمان خوش ہوتا ہے, عرش پر ملائکہ خوش ہوتے ہیں, اور اس زمین پر خوشنما انسان خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حق ہے, حق ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین, آمین. آقا کے میلاد کا نام پر نعرہ بلند فرمایا, آقا کا میلاد. حضرت آمینہ فرماتی ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں یا نہیں؟ لے جاتے ہے نا, کسی مارکیٹ میں. آمینہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کہاں شہر کرانے لے جاتے؟
میرا تخیل سنیں. حضرت آمنہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کہاں سیر کرانے لے جاتے؟ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے مکے کی کسی بازار میں. اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے مکے کی کسی مارکیٹ میں. اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے مکے کی کسی وادی میں. آواز قدرت ہوتی ہے رب پکارتا آمنہ پریشان مت ہو علم یجد کا یتیم الفاظ. آمنہ یہ میرا حبیب ہے. ارے جب یہ سیر کی خواہش کرے گا تو میں اس کی انگلیاں پکڑوں گا اور عرش اعظم کی سیر کروں گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، میراج مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کا ملک میری کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہے سراپا اجالا ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیں گے آپ ہمارا نبی ہمارا نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی. ہمارا نبی ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا. ہمارا نبی ہے وہ جگ سے نرالا. ہمارا نبی ہمارا نبی. اور آب کوثر پیئیں گے تو صرف پینا ہے. آپ کو پینا ہے بولو یا وہاں بھی تم سب کو کولا پہ کام چلا انشاءاللہ ضرور. بولو ضرور ہے نا. ہے سراپا اجالا رحمت حق تعالی. ہمارا نبی ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا. ہمارا نبی ہمارا نبی. ارے آپ ایک کوثر پیئیں گے تو یقین دیکھیں. جی ہاں یقین دیکھیں. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی. ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. ارے آپ ایک کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ارے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آمد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، کوثر مصطفیٰ. نعرے تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ایک کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. اور کوئی نبی نہ اب قیامت تلک. اب اگر کوئی دعویٰ کرے تو جھوٹا. کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا. ارے آخری ہے شمارہ. ہمارا نبی آخری ہے شمارہ. ہمارا نبی ہمارا نبی. آقا کا میلاد، آقا کا حسن. میری زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن حسن مصطفیٰ کا ہادہ نہیں کر سکتے. میلاد مصطفیٰ کا میم بیان نہیں کر سکتے. میں ایک بات بتا دوں علماء موجود ہیں ان سے پوچھیں. آج باتیں بہت ہو رہی ہیں نا جسے استنجا کرنے کی تمیز نہیں وہ رسول کے کیریکٹر پر انگلیاں اٹھاتا ہے. علماء موجود ہیں ان سے پوچھیں. ہمیں منع فرمایا گیا کونین کے والی نے منع فرمایا ہے کہ معبودان باطل کے خلاف بھی معبودان باطل کے لیے بھی ہمیں غلط جملوں کا انتخاب نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم بولیں گے تو وہ پلٹ کے بولیں گے ہے نا. ورنہ ہمارے منہ میں زبانیں ہیں. کونین کے والی کے کیریکٹر پر انگلیاں اٹھانے والوں ہمیں بھی پتا ہے کس کی کتنی گرل فرینڈیں گزری ہیں. ہم بھی زبان رکھتے ہیں منہ میں. ہم بھی بول سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کریم کا فرمان ہمارے آگے. ہم بھی ہسٹری پڑھا ہے ہم نے. ہم جانتے ہیں کس کی کتنی گرل فرینڈ رہی ہے. لیکن ان باتوں کی طرف میں نہیں جانا چاہوں گا. ارے میرے رسول کا تو کیریکٹر اتنا کیریکٹر بلند ہے. میرے رسول کا تو کیریکٹر اتنا بلند ہے نا کہ جس رسول کی رسالت بعد میں مانی گئی ہے کیریکٹر پہلے مانی. لیکن کیریکٹر کا منکر کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسالت نہیں لیکن کیریکٹر کا منکر دکھا دو. سبحان اللہ. دشمن ہیں لیکن صادق اور امین کہہ رہے ہیں. خون کے پیاسے ہیں لیکن اپنی امانتیں مصطفیٰ کریم کو دے رہے ہیں. سبحان اللہ یہ ہے کیریکٹر. سبحان اللہ. ارے میرے رسول کی باتیں آ گئی ہیں تو کہہ دیتا ہوں سننا چاہو گے. عطا ہو. میرے نبی نے اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال کے بعد. میرا نبی ہے بشارتیں بتا رہی ہیں قرائن بتائیں. اور اعلان کرنے کی سچویشن کیا بیک گراؤنڈ کیا جانتے ہیں؟ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے مان لو گے؟ سنو کونین کی والی کے کیریکٹر پر انگلیاں اٹھانے والوں سب نے کہا تھا ہم مان لیں گے. سب نے کہا تھا کہا کیوں مان لو گے؟ کہا اس لیے مان لیں گے کہ اے محمد
جس نے 40 سال کی بہاروں میں جھوٹ نہیں بولا وہ آج ان پہاڑوں پر جھوٹ کیوں بولے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آج ان پہاڑوں پر جھوٹ کیوں بولے؟ پتہ چلا رسول کا کیریکٹر پہلے مانا گیا. یہی وجہ کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ارے سنو میرے سامنے تمہارے سامنے میری 40 سالہ زندگی, تم نے میرا بچپنا دیکھا, بتاؤ میرے بچپنے نے کبھی شرارت کی انگلی پکڑی ہے؟ بتاؤ میرے لڑکپنے نے کبھی گناہوں کی طرف منہ دیکھا ہے؟ بتاؤ میری جوانی کبھی برے کاموں کی طرف گئی ہے؟ سب کی زبانیں خاموش ہیں, سب خاموش تھے. پھر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ سنو جس معاشرے میں بے حیائی عام ہے, جہاں بے حیائی پر لوگ فخر کر کے بیچ دیا جاتا ہو, وہاں ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مژدہ سنانے والا تو اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. ارے جہاں عورت کو ہوس مٹانے کا سامان سمجھا جاتا ہو, وہاں عورت کو سماج میں ایک مقام دینے والا تو اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. جہاں قتل اور غارت گری عام ہو, جہاں انتقام لینے کا سلسلہ نسلوں در نسل چلتا رہا ہو, وہاں شانتی کا پیغام دینے والا تو اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. یہ ہے کیریکٹر, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے کردار. خدا کی قسم میں بتا سکتا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں میرے نبی کی زندگی اتنی کامل اور مکمل ہے نا کہ میرے نبی کی زندگی کے مقابلے میں کسی نبی بے شک حق ہے سبحان اللہ. یہ ہے کیریکٹر, سبحان اللہ. یہی وجہ ایک سوچیں میرے مصطفیٰ نے اپنی نبوت کی جو دلیل پیش کی ہے نا, سبحان اللہ, معجزات کو پیش نہیں کیا. یہ ہے کیریکٹر. معجزوں کو اپنی نبوت کی دلیل نہیں بنائی ہے بلکہ کیریکٹر کو اپنی دلیل, سبحان اللہ سبحان اللہ. کردار کو اپنی نبوت کی دلیل بنائی ہے. پتہ چلا کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جانتے ہیں کیریکٹر کو. میں آج سب کو شوق ہے جمعہ 8 دن نہیں ہوتا, میں جو کہہ دوں مان لیا, میں جو فتویٰ دے دوں فوراً مانو اس کو. اللہ کے رسول نے بتایا کہ ذات پہلے منواؤ بات بعد میں. کیا بات ہے حضرت, بہت عمدہ حضرت. اور ذات کا مطلب یہ نہیں کہ میں فلاں صاحب, میں سید صاحب ہوں, میں شیخ صاحب ہوں, میں یہ سب نہیں. ذات کا مطلب کیریکٹر, ذات کا مطلب اخلاق, ذات کا مطلب کردار. اچھا اس کے منوانے میں فائدہ کیا فائدہ بتاؤں؟ کیونکہ جانتے ہو ذات ماننے کے بعد جو بات کو نہیں مانے گا, ذات ماننے کے بعد جو بات کو نہیں مانے گا تو اگر ابو الحکم ہوگا تو ابو جہل کہلائے. کیا بات ہے. ذات ماننے کے بعد اگر بات کو نہیں مانے گا تو ابو الحکم ابو جہل بن جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی اس محفل میں آئے ہو. ابھی ہمارا نوجوان جانتے ہو, مجھے جیسا کہ اطلاع ہوئی یہاں 16 کے بجائے کتنی تاریخ کو 22 تاریخ کو ہے نا عید میلاد النبی کا جلوس محمدیہ نکلے گا. انشاءاللہ. میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ینگسٹر سے, دعوے کرتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نا, مصطفیٰ کے غلاموں موت قبول ہے لیکن مصطفیٰ کا فرمان موت جو ہے نا یہ آخری حد ہے. موت کے بعد کچھ بچتا ہے پھر تو گھر والے بھی اٹھا کے پھینک آتے ہیں. ہے بات یہ نہیں, علماء موجود ہیں ان سے پوچھیں موت کے بعد کچھ بچتا ہے؟ موت جو ہوتی ہے یہ ہماری آخری حد ہے, اس کے بعد تو کچھ نہیں بچتا. موت قبول ہے لیکن فرمان مصطفیٰ. میں کہنا چاہوں گا جلوس محمدی میں شریک ہو تو وہ طریقہ اپناؤ, وہ سلوک اپناؤ کہ تمہیں دیکھ کر کے غیر کہیں کہ جب 1400 سال بعد محمد کے غلام کا یہ عالم ہے تو اس محمد کا عالم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میلاد مصطفیٰ, صادق امین مصطفیٰ, پیغام آل مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ضرورت اس بات کی اپنے اندر انقلاب پیدا کرو, وہ کیریکٹر پیدا کرو. آج ہماری بےراروی کی وجہ سے کونین کے والی کی سیرت پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. ارے مصطفیٰ مسلمان تو ایسے ہی ہوتے ہیں. مصطفیٰ کے غلاموں اپنے کیریکٹر پر انقلاب پیدا کرو. کونین کے والی نے مانگا ہے. اچھا اللہ کے رسول کچھ ختم کرتے ہیں, اللہ کے رسول کچھ مانگیں گے, دو گے یا نہیں؟ ارے ہم اپنی جانیں دے دیں گے, دو گے نا.
इस्लामी रसूल मुस्तफ़ा करीम ने मांगा है, अपनी उम्मत से मांगा है। क्या मांगा है? कौनैन के वाली फरमाते सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुन्ना, सुभान अल्लाह। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता या रसूलुल्लाह, कब तक? फरमाते कि जब तक मुझसे अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत, जब तक मुझसे अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत ना करे। या रसूलुल्लाह, आपने ये क्यों फरमाया कि बाप से कोई क्यों मोहब्बत करता है? अरे बाप बीमार हो जाए तो औलाद उसकी सेहत के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है। बाप बीमार हो जाए तो औलाद रुपयों का बैग लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचता है कि डॉक्टर साहब सब रख लीजिए लेकिन मेरे वालिद को सेहत हो जाए। बाप से कोई कम मोहब्बत नहीं करता। या रसूलुल्लाह, आपने ये क्यों नहीं फरमाया कि उतनी मोहब्बत करो जितनी बाप से करते हो? कौनैन के वाली, आपने ये क्यों फरमाया कि बाप से ज्यादा मोहब्बत करो? आका, बाप के हवाले से तो आपका फरमान मौजूद है। या रसूलुल्लाह, आप खुद फरमाते हैं कि जिसने अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखा, रब उसे हज मकबूल का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह, उस बाप से ज्यादा हमें आपसे प्यार करना है। कौनैन के वाली फरमाते हैं, हाँ सुनो, तुम्हें हमसे बाप से ज्यादा प्यार करना, और बाप ही नहीं बल्कि औलाद से ज्यादा प्यार करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलाद तो हमारे खून का कतरा है, औलाद तो हमारे जिस्म का हिस्सा है। या रसूलुल्लाह, औलाद से कोई कम मोहब्बत नहीं करता। आका, आपने ये क्यों नहीं फरमाया कि उतनी मोहब्बत करो जितनी औलाद से करते हो? या रसूलुल्लाह, औलाद से ज्यादा क्यों? आका फरमाते कि सुनो, या रसूलुल्लाह, उस औलाद से ज्यादा कि जिसके हवाले से आपका फरमान मौजूद है कि जिसने अपनी औलाद के मुंह में लुकमा डाला, रब उसे सदके का सवाब देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह। रसूलुल्लाह, उस औलाद से ज्यादा आपसे प्यार करना है। कौनैन के वाली फरमाते हैं, हाँ सुनो, तुम्हें हमसे बाप से ज्यादा प्यार करना है, औलाद से ज्यादा प्यार करना है, और बाप और औलाद की कैद नहीं है बल्कि वन्नास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। उलमा मौजूद है। ये जो वन्नास है ना, आज रात भर व्हाट्सएप फेसबुक चलाने वालों, सुनो, वन्नास, इसने हर एक चीज को घेरे में ले रखा है। हर इंसान से ज्यादा किससे प्यार करना है? अल्लाह के रसूल से, और उसके बाद अजमईन का लफ्ज इस्तेमाल। ये जो अजमईन है ना, उलमा मौजूद है, इनसे पूछें, ये आपको बताएंगे। ये जो अजमईन है, इसने हर एक चीज को घेरे में ले रखा। हक है। यानी बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, जायदाद, हर एक चीज से ज्यादा किससे प्यार करना है? बोलो, नहीं समझ रहे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल से। या रसूलुल्लाह, आपने ये क्यों नहीं फरमाया कि उतनी मोहब्बत करो जितनी बाप से करते हो, उतनी मोहब्बत करो जितनी औलाद से करते हो, उतनी मोहब्बत करो जितनी रिश्तेदारों से करते हो, उतनी मोहब्बत करो जितनी अजीजों से करते हो? या रसूलुल्लाह, आपने ये क्यों नहीं फरमाया उतनी मोहब्बत करो जितनी बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी से करते हो? या रसूलुल्लाह, आपने ये क्यों फरमाया कि इन सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो? तो कौनैन के वाली, मेरा विजदान कहता है, मुस्तफा करीम फरमाएंगे, सुनो, ये सारी मोहब्बतें तभी तक हैं जब तक तुम्हारी सांसें चल रही। अल्लाहु अकबर। ये सारी मोहब्बतें तभी तक हैं जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं। बाप बहुत मोहब्बत का तब बढ़ता है, लेकिन आज उस अंधेरी कब्र में आपके साथ चल रही है। अल्लाहु अकबर, क्या तखय्युल है। बेटा बहुत मोहब्बत का दम भरता है, लेकिन आज उस अंधेरी कब्र में आपके साथ लेटने के लिए तैयार नहीं। बीवी जो आप उसके शरीके हयात हैं, लेकिन आज उस अंधेरी कब्र में आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। मुस्तफा करीम फरमाते, अरे सुनो, मैं तुमसे उसकी मोहब्बत नहीं मांग रहा जो तुम्हारे जिस्म से उम्दा लिबास उतार करके, जो तुम्हें आलीशान घरों से निकाल करके वीराने में छोड़ आएंगे, बल्कि सुनो, मैं तुमसे उस रसूल की मोहब्बत मांग रहा हूं कि जिस अंधेरी कब्र में तेरा बाप नहीं आएगा, जिस अंधेरी कब्र में तेरे बेटे नहीं आएंगे, जिस अंधेरी कब्र में तेरे दोस्त नहीं आएंगे, उस अंधेरी कब्र को रोशन करने के लिए मदीने से मकीने गुंबदे खसरा तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा जरूरत इस बात की कि अपनी जिंदगी के लिए इनकलाब पैदा करें, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा न करें, वो कैरेक्टर दिखा देना। ये कैरेक्टर ही का कमाल है कि नबी का शहजादा, जानते हैं 700 साल बाद इसी सरजमीन हिंद में आता है और 92 लाख लोगों को कलमा पढ़ाता है। ये कैरेक्टर ही की कमाल है कि नबी का शहजादा 700 साल बाद इसी सरजमीन हिंद में आता है, मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी बन करके, और 22 लाख लोगों को कलमा पढ़ाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कैरेक्टर।
لہذا وہ کیریکٹر پیدا کرو. مصطفیٰ کے غلاموں اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام چلی ہو. لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو. اور تو اسلاف کے اپنی تاثیر لے لے, زبانوں پہ نعرہ تکبیر لے لے, اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے. آمین کہنا. خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے کہ دی کے لیے گردن اپنی کٹا دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.